السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خاص موضوع سے متعلق مختصر سے انداز میں گفتگو کروں گا۔ آج کا موضوع اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا مرید ہونا یعنی کسی کو اپنا پیر بنانا ضروری ہے؟ یہ سوال بار بار لوگ کرتے ہیں اور ایک صاحب نے کیا بھی ہے کہ کیا مرید ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی مرید نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی کی وضاحت میں اس ویڈیو میں کروں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات مکمل طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ یاد رکھیں کہ پیری اور مریدی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی خاص مسئلہ آج کے دور میں بن گیا ہے، اور یہ مسئلہ بہت پہلے سے ہمارے اسلاف میں بھی رائج رہا ہے۔ ہمارے بزرگان دین خاص کر صوفیاء کرام میں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بہت خاص مقام ہے صوفیاء کرام کے نزدیک۔ صوفیاء کرام بہت ہی بڑے مقام پر ہونے کے باوجود، ولایت کے مقام پر ہونے کے باوجود وہ کسی نہ کسی پیر کی تلاش میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ کئی میلوں کا سفر کرتے تھے، کئی ملک کا سفر کرتے تھے، صرف ایک اچھے پیر کی تلاش میں، ایک اچھے رہنما کی تلاش میں اور ایک اچھے ہادی کی تلاش میں، تاکہ ان کا کوئی اچھا پیر مل سکے، اچھا شیخ مل سکے۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت محنتیں کی ہیں اور بہت لمبے سفر کر کے اپنے پیر کی تلاش کی ہے۔ تو پیر بنانا اور کسی کا مرید ہونا یہ شریعت مطہرہ میں فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو بیعت فرمایا۔ صحابہ کرام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، اور پیری اور مریدی جو ہے یعنی مرید ہونا اور بیعت ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور خود قرآن مقدس کی آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس کی بہت اہمیت کو واضح کیا ہے اور پیری اور مریدی کو ایک اہم مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ ہدایت بھی دی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھا اور شریعت کا پابند پیر طریقت تلاش کرے، اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سلسلہ مضبوط کرے۔ یاد رکھیں، پیر بنانا اور مرید ہونے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد مصمم کرے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کے ہاتھ پر مرید ہوتا ہے، کسی سلسلے میں جڑتا ہے، تو اس سے اس کے پچھلے جو بھی گناہ ہو گئے ہوں ان گناہوں سے توبہ کرایا جاتا ہے، اور آگے یہ عہد کرایا جاتا ہے کہ آگے آئندہ وہ اب گناہ نہیں کرے گا۔ یہی اصل مقصد ہوتا ہے مرید ہونے کا۔ اور مرید ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک سلسلے سے جڑ جاتا ہے، کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے دل میں ایک دہشت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اور وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی سلسلے سے جڑ جاتا ہے جس کا فیض اس پر اس کے پیر کے ذریعے اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے، اور اس کے فیض کا حصہ اسے ملنے کی وجہ سے وہ بھی راہ راست پر چلنے لگتا ہے۔ تو مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بھٹکا ہوا انسان بھی اگر کسی اچھے شیخ سے مرید ہو جائے، کسی کو اپنا اچھا پیر بنا لے، کسی اچھے انسان کو، کسی اچھے پیر کو اپنا شیخ بنا لے، تو اس سے اس کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور خاص کر دینی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں،
جب آپ کسی کو اپنا پیر بنانا چاہیں، کسی کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا دیکھنا اور جن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلی شرط پیر کے لیے یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ باطل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے خلاف اس کا عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کو پیر بنانا حرام ہے، ایسا شخص بالکل پیر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم دین ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدین کے مسائل، اپنے مسائل دینی کتابوں سے حل کر سکے، کسی کو اس کی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ خود اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروریات کے مسائل، اپنے مریدین کے مسائل جو ہے وہ دینی کتابوں سے نکال کے حل کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل جاہل ہو، اسے کچھ دین کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو، شریعت کے بارے میں معلومات ہی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے جو شریعت کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، دین کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پیر کے لیے یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو، شریعت کے خلاف اس کے کام نہ ہو۔ اب اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یا فاسق معلن ہے، یا شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسا شخص پیر نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت کرنا حرام ہے۔ تو یہ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ، یعنی جس سلسلے سے وہ جڑا ہوا ہے، وہ سلسلہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک شیخ کے اندر، ایک پیر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ مرید ہونا یہ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن مرید ہونا سنت ضرور ہے۔ مرید ہونا چاہیے اور ایک اچھے پیر کی تلاش بھی ہونی چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اچھا شیخ تلاش کرے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آگے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، عہد کرے، تاکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اپنے شیخ کے فیض سے اور اس سلسلے کے فیض سے وہ گناہوں سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو کسی شیخ کو اپنا پیر بنائے ہوئے ہیں، کسی پیر کو اپنا شیخ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی نہیں بنایا ہے، ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی سلسلے سے جڑ جائے اور ایک اچھے پیر کو اپنا شیخ بنا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔